شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور برکت مہینہ ہے۔ ایسا مقدس اور برکتوں والا مہینہ کہ جس کے متعلق حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب گویا کہ شعبان المعظم کو بابرکت اور اس کے مقدس ہونے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان وجہ بن رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے کو اپنا مہینہ کہتے ہیں، اور آج ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے حصے کے اندر آئے، لیکن جس مہینے کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرے آقا خود ارشاد فرمائیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، تو رب تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ ہم نے قرآن پاک کو مقدس اور بابرکت اور شانوں والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اب یہ رات برکت اور شانوں والی کس انداز سے ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول نے اس کو اور پاکیزہ کیسے بنا دیا۔ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللیلۃ المبارکۃ لکثرۃ خیرہ و برکاتہ۔ ہاں، اس رات کے اندر اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کو، قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وہ ویسے ہی مقدس اور بابرکت ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بابرکت ہونے کی، اللیلۃ المبارکۃ لکثرۃ خیرہ و برکاتہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 15ویں شب کو، شب برات کو کہا اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور خیر کثیر کے ساتھ منور فرما دیا ہے۔ یہ شعبان المعظم کے اندر شب برات یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خیر اور اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللیلۃ المبارکۃ لکثرۃ خیرہ و برکاتہ، کہا اس رات کے اندر برکات اور خیر اس وجہ سے رکھی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پوچھتا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، کہا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، الا مسترزق فارزق لہ، کہا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں۔ اب گویا کہ احادیث عام راتوں کے اندر اللہ تعالی رات کے آخری حصے کے اندر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کے یہ سوال کرتا ہے، حل مستغفرن، کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کیا کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ تو آگے سے اللہ تعالیٰ فاغفر لہ، کہا اس لمحات کے اندر کوئی بندہ اگر مجھ سے اپنی بخشش کا سامان مانگتا ہے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ فرمایا ہر بندہ معیشت کے یہ جنجال کے اندر ہے، ہر بندہ اپنے رزق کی وسعت کو تلاش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا حل مسترزق فارزقہ، کہا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، صبح تہجد کے وقت اٹھ کے کہا رزق کو طلب کرے، کہا اللہ تعالیٰ صبح رزق طلب کرنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر جناب مفسرین نے ایک مثال دی، کہا یہ آپ نے وہ بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہوں گے، بکریاں ہوتی ہیں یہ پورے کے پورے جتھے ہوتے ہیں ان کے، یہ پورے کے پورے ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، کہا کبھی کتے کا بھی وہ ریوڑ دیکھا ہے؟ آپ نے وہ بکریوں کے ریوڑ مکمل دیکھ لیا، پورا جتھا دیکھ لیا، ایک ایک ریوڑ کے اندر 100 بکری ہوتی ہے، لیکن کتے کبھی بھی 100 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا؟ مفسرین کرام نے لکھا، کہا کتا یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، مالک کے در کی چوکھٹ پہ پہرا دیتا ہے، لیکن کہا جب صبح مانگنے کا وقت آتا ہے نا وہ تہجد والا، کہا وہ کتا اس وقت سو جاتا ہے
اور بکری ساری رات سوتی رہتی ہے، جب صبح اللہ کی عطا کا وقت آتا ہے تو کہا بکری اپنے خدا کی بارگاہ کے اندر بیداری کا اظہار کرتی ہے۔ کے اندر ان لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بکری کو جاگنے اور بیداری کے صدقے سے اللہ نے بکری کی نسل کے اندر بھی وسعت عطا فرما دی ہے۔ بھائی آج ہم دیکھتے ہیں ساری رات موبائل چل رہا ہے، ساری رات جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہمارے عزیز وہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ حاضر ہیں۔ کیا ہے کہ وہ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، ساری رات موبائل پہ جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن جب صبح اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کا وقت آتا ہے نا اس وقت ہمارے عزیز سو جاتے ہیں۔ خدا نے کبھی غور کرنا کہ جو جانور بکری اگر ساری رات سوتی ہے لیکن صبح جب اللہ کی عطا کا وقت آتا ہے نا، اللہ کے دین کا وقت آتا ہے، بکری اس وقت جاگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بکری کو اتنی وسعتیں اور اس بکری کی نسل کو اتنی افزائش عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ کے اندر تہجد ادا کرے، اللہ اسے عطا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اسے جانا وہ برکتیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اور مفسرین کرام نے اسے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے، اور لفظ برات ہی ہمیں سکھا رہا ہے لوگوں۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب کے اندر گناہگاروں کو، مستحقین جہنم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے برات اور آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا اس رات کی یار اس قدر شان ہے، اس قدر اس کے اندر برکت ہے، لیکن اگر افسوس ہوگا یار اگر ہم عام راتوں کی طرح ساری رات سوشل میڈیا پہ جب صبح مانگنے کا وقت آئے تب ہم سو جائیں تو پھر عزیز اپنے مقدر پہ جو ہے نا وہ افسوس ضرور کرنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا فرض ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی اس نے گولڈن چانس گوا دیا ہے، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی شام کو سورج ڈھلتا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری اس انداز سے دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بھی حبیب بنا لیتا، اپنے نبی کا بھی حبیب بنا دیتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے نا امام صاحب سے لڑ کے آ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہا جی امام صاحب نے قرات لمبی کر دی۔ کہا جی ہم نے سارا دن ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنا تجارت کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام سے واپس آتے ہیں، امام صاحب قرات لمبی کر دیتے ہیں۔ جب امام صاحب سے لڑ کے جانا گھر کی طرف آ رہے تھے، آتے آتے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات کے اندر اللہ کے ولی بنے، لیکن پہلے ان کا جانا وہ توبہ سے پہلے کا ماجرا کیا ہے؟ مسجد سے امام صاحب سے لڑ کے واپس آ گئے، اور جب رستے کے اندر آتے آتے اپنے گھر کے قریب پہنچے نا، گھر کے قریب ایک کوٹھی تھی، وہاں پر ایک حسینہ پر نظر پڑ گئی۔ میرے عزیز اگر ہماری وجہ سے اگر ہماری کسی ماں بہن بیٹی رستہ تبدیل کرتی ہے نا، پھر اپنے کردار پہ غور ضرور کرنا۔ آج اگر جانا وہ معاشرے کے اندر ہماری ماں بہن بیٹی ہم سے محفوظ نہیں ہے، پھر خدا را اپنے اخلاق پہ غور ضرور کرنا کہ ہم کون ہیں۔ یار چاہیے تو یہ تھا کہ غیر مسلموں سے ڈریں، لیکن جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ان سے بھی ہماری مائیں بہنیں ڈریں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑی نا، اس کا حسن ایسا تھا، اس کے حسن کے اندر محو ہو گئے، وہیں پہ کھڑے رہ گئے، دیکھتے رہے ساری رات گزر گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اور جب اس کی حسن کے اندر محو ہوئے نا تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری اس کے دیدار کے اندر محو کھڑے رہے۔ جب کھڑے رہے نا ادھر سے مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسن بصری یار سوچ کے اندر پڑ گئے، بھائی اگر ہم مسلمانوں کو اگر کوئی ہمارا ساتھی بلائے اور ہم اس کی طرف بھاگ کے جائیں، یار جو خدا ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اس کے گھر سے ہمیں 5 مرتبہ صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور بھائی نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو سکسیس، ہمیں کامیابی چاہیے،
لیکن بھائی کامیابی کہاں ملے گی؟ بازاروں کے اندر نہیں ہے. کامیابی کہاں ہے؟ سڑکوں کے اندر نہیں ہے. کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، آپ نے نا معراج کی رات تحفہ نماز کا لائے تھے. بھائی جو تحفہ ملے کسی کی طرف سے، ہمارے کسی دوست، ہمارے کسی جناب و عزیز کی طرف سے، ہم اسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. لیکن جو تحفہ میرے نبی کو ہمارے خدا کی طرف سے ملا تھا، ہم نے اس تحفے کو جناب پس پوچھ ڈال دیا. امام حسن بصری کو کانوں کے اندر آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنی نا، امام حسن بصری سوچ کے اندر پڑ گئے. کہا ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا، اور کہا ابھی جو ہے نا یہ اذان کس نماز کی ہے؟ ابھی سوچ کے اندر ہیں، ابھی جو ہے نا وہ غور و فکر کر رہے ہیں، ابھی سوچ ہی رہے تھے. مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن نے کہہ دیا، کہا نماز نیند سے بہتر ہے. جو فجر کی اذان کا خاصہ ہے، کسی اور اذان کے اندر یہ کلمات نہیں ہیں. مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی آنکھوں سے یار آنسو جاری ہو گئے. حسن بصری اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، کہا اے حسن بصری، تو دنیا کے جھوٹے حسن کی خاطر کہا ساری رات کھڑا رہا عشاء سے لے کر فجر تک. کہا اگر تو اپنے خدا اور اپنے نبی کے اطاعت کے اندر کھڑا ہوتا تو کہا آج تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہو جاتا، اور کہا تجھ سے تیرا نبی جناب محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا. بھائی آج ہم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ساری رات پریزنٹ ہیں. ہمارا جو ہے نا وہ اگر کوئی بندہ آن لائن نہیں ہے، اس کا مطلب پتہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہم 24 گھنٹے آن لائن رہنا چاہتے ہیں. کیا جی اگر کوئی آف لائن ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زندگی سے گیا، اس کو موت آ گئی. ظاہر ہے اگر زندہ ہوتا تو نیٹ چلاتا. بھائی یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، اور یار آج ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. میرے امام نے کہا تھا، کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہا جو اپنے نبی کی چوکھٹ کو چھوڑ دے، جو اپنے خدا کی بارگاہ کو چھوڑ دے، کہا پھر اس بندے کے حق کے اندر صرف در بدر کی ٹھوکریں رہ جاتی ہیں. اور کسی نے کہا تھا، کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یار ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ما فعل اللہ بعذابک. اے میرے بندو بتاؤ، تم تو جیسے کام کرتے ہو کرو، لیکن میں خدا ہو کے تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا یار؟ وہ خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور 70 ماؤں سے جو زیادہ پیار کرے وہ ہم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ یار جو خدا ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے ہم اسی کو بھلا بیٹھے. عید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، تمہارے دلوں کے اندر خدا کا خوف آ جائے، تمہارے دلوں کے اندر خشیت الہی آ جائے؟ کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا. یار اس قدر ہمیں قرآن پاک کے اندر اللہ کی محبت اور اپنے نبی کے ساتھ پیار کا درس ملتا ہے، تو یار اگر ہم قرآن کو ہی چھوڑ کے پیچھے چلے گئے پھر ہمیں سیدھی راہ کون بتائے گا؟ پھر ہمیں سیدھی راستہ کون دکھائے گا؟ یار آج ہم جو ہے نا ہماری سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا آج کل ہماری نظر کے اندر معیشت کا ہے، رزق کا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بال بچوں کو پاس بڑی کوٹھی ہونی چاہیے، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے. بھائی یہ زندگی کا حق ہے، لیکن جو خدا کا حق تھا وہ ہم پورا کیوں نہیں کرتے؟ یار وہ ہم پورا کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یار یہ مال پیسے اور یہ جناب بنگلوں کی جناب وہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. نبی بھائی آج جناب وہ ہم محض مال و دولت کے پیچھے، محض ہے نا وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے. یاد رکھنا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ دنیا سائے کی طرح ہے، یہ دنیا جو ہے نا وہ سائے کی طرح ہے. کہا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا تو کہا یہ آگے آگے چلے گا، اور کہا جب تم اس سائے کو چھوڑ کر
दूसरी समत अपने खुदा और रसूल की बारगाह के अंदर जाओगे तो कहा फिर ये साया, ये दुनिया व माफिया तुम्हारे पीछे आएगी। खुदा कभी गौर करना, अपने अमाल की इस्लाह कर लो यार, अपने जनाब किरदार की इस्लाह कर लो। आज अगर हमारी माँ बहन बेटी हमारी नजरों से महफूज नहीं है, आज अगर हम कुरान और हदीस को छोड़ के हम गैरों के दरों पे भीख मांगने के लिए जाएं तो इसका मतलब समझ जाना हमने अपने असली मरकज को छोड़ दिया है, हमने अपनी जनाब असल मरकज को छोड़ दिया है। मेरे अजीज याद रखना, जो बंदा अपने खुदा को ना भूला, जो अपने खुदा को, अपने नबी को ना भूला, फिर वो बंदा दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब। ये शब बारात आने वाली है, ये अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल है। लेकिन इस रात के अंदर यार जो बंदा भी अपने खुदा की इबादत कर लेना, फिर अल्लाह ताला उस पर अपनी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर का है, इज़ा खानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, सरकार फरमाया जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, लोगों सारी रात मोबाइल पे नहीं गुजारनी, अल्लाह की बारगाह के अंदर आ जाओ यार। इकबाल ने कहा ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कहा अगर कामयाबी करना चाहते हो, कहा फिर करना क्या होगा, क़ुमू लैलहा, इस रात के अंदर अपनी अल्लाह की बारगाह के अंदर इबादत करो, वसूमू नहारहा, 15 शाबान को अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो। फिर होगा क्या, नबी पाक अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे जलवागर होकर इरशाद फरमाता है, अला मुस्तगफिरिन फागफिर लहु, कहा कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्शिश देने के लिए बैठा। अला मुस्तरजिकिन फाअरजुकाहु लहु, कहा है कोई मुझसे रिस्क तलब करने वाला। ओ भाई दुनिया के पीछे भागने वालों, अपने खुदा से रिस्क मांगो, फिर हमें दर दर के आगे हाथ फैलाने की हाजत ही नहीं है, फिर हमें जो है ना वो हर चौखट पे जाने की हाजत ही नहीं है। खुदारा अपने खुदा की तरफ लौटो यार, अपने नबी की तरफ लौटो। जब हम उस मरकज की तरफ आ जाएंगे ना, फिर ये दुनिया वाले ये दुनिया व मा फीहा, जितना जना इसके अंदर जो कुछ भी है, ये सारी की सारी हमारी हो जाएगी। और सूफिया किराम ने ना इसकी एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की, कहा दुनिया के अंदर इस अंदाज से जिंदगी गुजारो जिस तरह से कश्ती पानी के अंदर होती है। कहा जी क्या मतलब है, कहा मतलब यह है जब तक वो कश्ती अपने अंदर पानी को नहीं आने देती, वो कश्ती पानी के ऊपर सवार रहती है। और कहा जैसे ही उस कश्ती के अंदर पानी चला जाता है ना, फिर वो कश्ती ऊपर तैरती नहीं है, वो डूब जाती है। कहा दुनिया के अंदर इस अंदाज से गुजारो, दुनिया को हासिल करो जिंदगी गुजारने के लिए, ना कि जिंदगी गुजारो माल को कमाने के लिए। आज सोशल मीडिया का दौर है भाई, सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम देखते हैं बूढ़े वालिदैन को औलाद अपने घर से निकाल रही है, औलाद के साथ अपने बहन भाइयों के साथ यार लड़ाई झगड़े केसेस, ये तरह तरह की अदालतों के चक्कर, किस वजह से यार हमने अपने मरकज को छोड़ा है। जब मरकज को पकड़ लेंगे फिर अल्लाह ताला हमें अजीजों और अकारिब के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला हमें आखिरत के अंदर भी अपने नबी का कुर्ब अता फरमा देगा। 15 शाबान को इबादत करे अल्लाह ताला की, अल्लाह की रजा के लिए।